پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگتا ہے آخر ماننا پڑتا ہے کہ یہ واحد جماعت ہے جو غریبوں کا جماعت ہے، یہ واحد جماعت ہے جو پسماندہ علاقے جو جماعت ہے، جو کمزوروں کا جماعت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی اپنے نوجوانوں جو حقدار ہیں، جو ڈیزرونگ ہیں، جو روزگار کے تلاش میں ہیں، ان کو نہ صرف سکلز پہنچائیں گے، نہ صرف سہولت پہنچائیں گے، مگر جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں ہم ان کو بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد دلوائیں گے، ان کو تھوڑا مدد دلوائیں گے پاکستان کی حکومت کی طرف، تاکہ جو وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ہمارے نوجوان تو دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، روزگار نہیں ملتا، تو اس مشکل مرحلہ کے لیے میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے کوئی مالی مدد کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ رہی بات تعلیم کے، تو اس صوبے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی ادارے کھڑے کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس صوبے میں تعلیمی ادارے کھڑے کیے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو ہر اضلاع میں ہم یونیورسٹی قائم کریں گے، ہم کیمپس قائم کریں گے۔ صحت کے شعبے میں صوبہ میں ایک ایسا صحت کارڈ کا جو سلسلہ تھا، وہ ایسے منصوبہ ہے جو گورنمنٹ اور حکومت کے اداروں کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے پیسہ پرائیویٹ اداروں کو دیا جاتا ہے۔ یہ تو پیسے بنانے کا ایک طریقہ کار بن گیا۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایسے مفت اور معیاری ہاسپٹلز قائم کریں گے جہاں آپ کو کوئی کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ آپ ہاسپٹل پہنچیں گے تو مفت دل کا علاج ہوگا، آپ ہاسپٹل پہنچیں گے تو مفت کڈنی کا، مفت لیور کا، مفت کینسر کا علاج ہوگا۔ اور یہ کام میں نے سندھ میں کر کے دکھایا ہے، یہ کام میں نے سندھ میں کر کے دکھایا ہے۔ آپ کا پورا علاج، ایسا نہیں کہ آپ کو تھوڑا حصہ دے کے باقی علاج آپ کو خرچہ اٹھانا پڑے، پورا کا پورا علاج، آپ کی دوائیوں، آپ کا ریہیبلیٹیشن، آپ کا سرجری، آپ کا چیک اپ 100% مفت انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ آخری میرا وعدہ کہ قائد عوام کا خواب تھا کہ اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، تو میں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کی لیول پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کروں گا تاکہ ہم بھوک کا اور غربت کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ نے اس 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ہمیں پھر 8 فروری کو تیر پہ تھپا دلوانا پڑے گا، تیر پہ تھپا لگوا کے میرا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے ہم غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس پہ عمل درآمد ہونا ہے تو ایسا حکومت اگر اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم پاکستان میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو میں انشاءاللہ تعالی دن رات آپ کی خدمت کروں گا۔ میں انتقامی سیاست نہیں کروں گا، میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا، میں تقسیم کی سیاست نہیں کروں گا، میں اپنے سیاسی مخالفوں کے
बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके सियासत में, ये सियासत में, हमारा सियासत में, पीपी के सियासत में नहीं होता। बाकी सियासी जमातें जो हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो, कल यही आपके साथ होगा। ये मुख्य फाते अमल होता है, और हमने अपने आंखों से देखा कि वही जमात जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे जाली केसेस बनाते थे, वही जमात जिसने सदर जरदारी पे जाली केसेस बना के जेल में डाल दिया था, वही जमात जिसने सदर जरदारी का जबान काटा, गला काटा, तशद्दुद किया, मेरे कारकुनों पे तशद्दुद किया, जो कहते थे अपनी सियासत ये होती थी कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर। फिर मैंने खुद अपने आंखों के साथ देखा और मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुआ, मगर मैंने अपने आंखों के साथ देखा कि वही जमात जो ये सब कुछ करते थे, उनके साथ वही सब कुछ हुआ था, उनके साथ वही सब कुछ हुआ था। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी पे जुल्म करते थे, उनको अपने आंखों के सामने अपनी बेटी के खिलाफ जुल्म देखना पड़ा। ये कुदरत का निजाम है, ये मुक्किफाते अमल होता है। फिर हम खान साहब को भी समझाते रहे कि ऐसे ना करो, कि अगर गिरफ्तार करना है तो मर्द को गिरफ्तार करो, औरतों के पीछे ना पड़ो। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो। हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। कहता था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। मसला उसका सिर्फ इतना है कि कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं रहा। हम कहते रहे कि असेंबली से इस्तीफा ना दो, आए कायदे इस इख्तिलाफ का ओहदा संभालो, वो असेंबली भी छोड़ दिया। हम कहते थे कि सूबाई हुकूमत ना छोड़ो, सूबाई हुकूमत ना छोड़ो, इलेक्शन के लिए इंतजार करो। उसने अपना ही सूबाई हुकूमत को खत्म कर दिया, सरप्राइज कह के। सरप्राइज आपका कैसे लग रहा है आपको?